الحمد لله الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو وما مراد العاشقين في الكونين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الدارين إلا هو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. اس مہینے میں دنیا بھر میں مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کیے جاتے ہیں، آپ کی سیرت طیبہ کو بیان کیا جاتا ہے. ایک اصولی بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، ہمارا دین کسی مہینے کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، یہ کسی موسم کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، یہ سال کے مخصوص ایام کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، یہ پورے سال کا دین ہے اور یہ پوری زندگی کا دین ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ سے محبت، آپ کے تذکرے یہ صرف ایک مہینے کے لیے نہیں ہیں، یہ سال بھر ہونے چاہیے اور زندگی بھر ان کا سلسلہ چلتا رہنا چاہیے. ہمیں کسی طبقے کو دیکھ کر اپنے دین کو اور اپنے بڑوں کے تذکرے کو خاص مہینے تک محدود نہیں کرنا چاہیے. ربیع الاول کا مہینہ ہو یا رجب کا مہینہ ہو، رمضان کا مہینہ ہو، ہم آپ کے تذکرے کرتے ہیں. آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، محرم کا مہینہ ہو، شعبان کا مہینہ ہو، شوال کا مہینہ ہو، ہم ان کے تذکرے کرتے ہیں. تو اس لیے ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ چند دنوں کے لیے آپ آ کر محبت کا اظہار کریں پھر پورے سال کے لیے سو جائیں. چند دن اپنی عقیدت اور محبت کو جتلائیں پھر پورے سال کی چھٹی لے لیں. تو ہمارے دین میں ایسا نہیں ہے. رمضان کا مہینہ ہو،
حج کے ایام ہوں، محرم کا مہینہ آ جائے، ربیع الاول کے دن شروع ہو جائیں، یہ سب ہمارے لیے برابر ہیں، چاہے حالات موافق ہوں یا ناموافق، چاہے گرمی ہو یا سردی، ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ اے مسلمانوں اپنی زندگی کو ان شخصیات کی تعلیمات کے مطابق بناؤ، گزارو تو تمہیں کامیابی ملے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے تذکرے فرمائے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان کے فضائل بتلائے، ان کی شان کا تذکرہ کیا، ان کی خصوصیات کو بیان کیا۔ تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ جس نبی کی جو شان ہم نے بتلا دی ہے اس سے آگے لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام ایسے بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرما رہے تھے، تو آپ نے ان کی گفتگو سنی، آپ ان کی گفتگو سن کر فرمانے لگے، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میری تعریف میں اتنا مبالغہ مت کرو جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے۔ محبت اپنی جگہ، عقیدت اپنی جگہ، شان مرتبہ اور مقام اپنی جگہ، مگر وہ دین کی تعلیمات کے اندر رہنا چاہیے۔ جو حدود اور قیود اور پابندیاں دین نے بتلائی ہیں، اگر شان بیان کرتے کرتے اس سے آگے چلے گئے تو نقصان ہو جائے گا، تو پھر تو وہ دین کی وجہ سے نہیں ہے، وہ تو پھر ایک کوئی اور ہی صورت بن جائے گی۔ تو اس لیے ان انبیاء کا اور ان مقدس شخصیات کا تذکرہ اور ان کی شان اتنی بیان کرنے کی اجازت ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں بیان کی ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کی ہے، یا جتنی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب بھی خطاب فرمایا تو آپ کا نام لے کر آپ سے خطاب نہیں کیا گیا، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ باقی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب خطاب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر قم اللیل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ انداز اپنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا۔ چند مقامات پر اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام بھی ذکر کیا ہے، چند مقامات پر نام لے کر آپ کا تذکرہ کیا گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نام نامی ہے، یہ ان مبارک ناموں میں سے ہے جو پوری دنیا میں مسلمان سب سے زیادہ رکھتے ہیں۔ یہ ان چند ناموں میں ہیں، 5-6 نام مسلمان معاشرے میں ہر دور میں ایسے رہے ہیں جنہیں لوگوں نے کثرت سے اپنے بچوں کے لیے رکھا ہے، اس میں ایک نام محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے لیے یہ بڑی خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا اعزاز بخشا ہے۔ قیامت کے دن بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام موجود ہوں گے، ہر امت اپنے نبی کے ساتھ جمع ہو جائے گی، ہر امت اپنے نبی کے جھنڈے تلے جمع ہو جائے گی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کس شخصیت کے ساتھ اور کس پیغمبر کے ساتھ جمع فرمائیں گے؟ بیدہ لواء الحمد یوم القیامہ، جن کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، اللہ کی حمد و ثنا کا جھنڈا ہوگا، اللہ تعالی ہمیں ان کے ساتھ جمع فرمائیں گے اور ان کے ساتھ جمع ہوتے ہوئے ان کے ساتھ مل کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ کتنی بڑی یہ نسبت ہے، کتنی بڑی نسبت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لوں گا،
صحابہ کرام حیران ہوئے، یا رسول اللہ آپ کیسے پہچانیں گے؟ وہاں تو اربوں کی تعداد میں انسان ہوں گے، اتنی بڑی تعداد میں آپ کو کیسے پتہ چلے گا یہ میرا امتی ہے؟ اس کے لیے آپ نے ایک مثال بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا اگر جانوروں کا کوئی ریوڑ ہو اور کسی کا جانور اس میں کھڑا ہو، جب وہ مالک آتا ہے اسے اپنے جانور کی پہچان ہو جاتی ہے یا نہیں؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے بالکل، وہ اپنے جانور کو تو پہچان لیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کو اس سے زیادہ پہچان لوں گا۔ پھر اس کی علامت آپ نے بتلائی ہے کہ کون سی وہ علامت ہوگی جس سے میری امت پہچان میں آئے گی اور مجھے پتہ چل جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں کے جسم کے وہ اعضاء جو وضو میں دھویا کرتے تھے، ان سے ایسے نور نکل رہا ہوگا، چمک رہے ہوں گے اور روشنی نظر آ رہی ہوگی۔ میں جب وہ نور اور روشنی دیکھوں گا تو مجھے پتہ چل جائے گا یہ میرا امتی ہے۔ اب جو ہمارے مسلمان بھائی نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، جو وضو ہی نہیں کرتے ہیں، تو کتنی بڑی سعادت سے محروم ہو رہے ہیں۔ دفتر جانے کے لیے نہا بھی رہے ہیں، نیا لباس بھی پہن رہے ہیں، خوشبو بھی استعمال کر رہے ہیں، مگر نماز پڑھنے کے لیے جانے کی ہمت نہیں ہے۔ تو بھائی نقصان تو بڑا ہو جائے گا۔ جمعہ بھی پڑھ لیتے ہیں مگر وہ بھی بھاگتے دوڑتے ہوتا ہے، جب بالکل آخری وقت میں خطبہ ختم ہو رہا ہوتا ہے تو پھر وہاں سے آنا شروع ہوتے ہیں۔ تو بھئی یہ تو نقصان کی بات ہے۔ ہمیں روزانہ اپنے جسم کے ان اعضاء کو اہتمام کے ساتھ دھونا چاہیے، اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کل قیامت کے دن ہمارے جسم کے یہ اعضاء چمک رہے ہوں گے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچان لیں گے، فرمائیں گے آ جاؤ میرے امتیوں، میرے پاس جمع ہو جاؤ۔ تو کتنا بڑا سہارا اور کتنی بڑی تسلی ہوگی۔ تو میرے محترم دوستو عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ کی سیرت طیبہ کا بیان، علماء نے اس میں اس قدر تفصیلات لکھی ہیں، اتنی کتابیں لکھی ہیں جس کو اگر ہم پڑھنا چاہیں تو ہماری زندگی کم پڑ جائے۔ اگر آپ کی سیرت اور تذکرے کو بیان کیا جائے، آدمی سال بھر بیان کرتا رہے، زندگی بھر بیان کرتا رہے، پھر بھی ختم نہ ہو۔ لیکن ہمیں آپ کی سیرت کے اس حصے کو سامنے رکھنا ہے، اس کا تذکرہ کرنا ہے جو ہماری عملی زندگی سے متعلق ہے، جس کی روشنی میں ہم نے اپنی زندگی کو بنانا ہے۔ ان تعلیمات کا تذکرہ ہو جن تعلیمات کی وجہ سے ہماری زندگی وہ صحیح رخ پر آ جائے، صحیح مقصد پر آ جائے۔ وہ چند باتیں ہم یہ جمعۃ المبارک کی نشستوں میں اپنے سامنے رکھیں گے تاکہ یاد دہانی کے ذریعے ہمارا سبق تازہ ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں، آپ کی عادات، آپ کی اچھائیاں بہت ساری ہیں۔ ان میں ایک خوبی جس کا ابھی ہم تذکرہ کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا انداز کیسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کیسے فرمایا کرتے تھے، آپ کی بات چیت کیا ہوا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گفتگو کرنے کے کیا آداب سکھائے ہیں۔ اگر یہ چیز ہمیں حاصل ہو جائے کتنا بڑا کام ہو جائے گا۔ ہماری زبان، ہماری گفتگو، ہماری زبان سے نکلنے والے جملے اس طرح بن جائیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ہمارا کتنا بڑا کام ہو جائے گا۔ تو اس کا ہم نے تذکرہ کرنا ہے، اور یہ اس لیے کرنا ہے تاکہ ہم بھی اپنی زبان کا جائزہ لیں، ہم بھی اپنی گفتگو میں غور کریں، اللہ کے محبوب پیغمبر کیا فرما رہے ہیں، کیسے فرما رہے ہیں، کتنی بات فرما رہے ہیں، کس انداز سے فرما رہے ہیں، اور میں بھی آپ کا نام لینے والا، آپ کی طرف نسبت رکھنے والا گناہگار امتی ہوں، میرا کیا حال ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر صحابہ کرام
آپ کی گفتگو کے سلسلے میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت، آپ اکثر اوقات خاموش رہا کرتے تھے۔ خاموش رہنا یہ بھی گفتگو کا حصہ ہے۔ خاموش رہنا یہ بھی گفتگو کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے اور صحابہ کرام انتظار میں ہوتے اللہ کے محبوب پیغمبر کوئی بات ارشاد فرمائیں اور ہم آپ کی زبان مبارک سے سنیں اور عمل کریں، اور انتظار کرتے کوئی دیہاتی آ جائے اور وہ آپ سے آ کر کوئی بات پوچھے، ہمیں بھی سننے کو مل جائے۔ خاموش رہنا، ہمیں بھی اس کی کچھ نہ کچھ مشق کرنی چاہیے۔ ہر وقت بولنا اور بولتے چلے جانا اور مسلسل بولنا اور کسی کو بولنے کا موقع ہی نہ دینا، یہ انسان کی کمزوری اور خامی ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے آدمی بہت سے گناہوں کی طرف بھی چلا جاتا ہے۔ بولنے کی عادت ہے، کہیں کوئی ایک جملہ مل جائے تو ایسے بہہ پڑتے ہیں جیسے پانی بہہ رہا ہے۔ کوئی ایک جملہ، اپنی پسند کا کوئی موضوع، کوئی سیاسی بات مل جائے، کوئی کسی کے بارے میں کوئی ایک لفظ کہہ دے، بس اب آپ خاموش ہو جائیں، اب آپ سپیکر ہمارے حوالے کریں، اب ہم بولیں گے۔ یہ بیماری ہے، کمزوری ہے، خامی ہے۔ آدمی بات کرے اتنی بات کرے جتنی بات کرنے کی ضرورت ہے، اور تب بات کرے جب سامنے والا سننے کی درخواست کرے اور سننے میں دلچسپی لے۔ بولنے والوں کو تو اپنا پیٹ ہلکا کرنا ہے، کوئی سنے یا نہ سنے، کسی کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، ہمیں تو اپنی طبیعت ہلکی کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ نہیں ہے، خاموش رہتے ہیں، تو ہم بھی خاموش رہنے کی عادت بنائیں۔ جس کو یہ گر آ گیا، جس نے یہ ہنر سیکھ لیا، جسے یہ خوبی مل گئی، وہ بہت سے گناہوں سے بچ گیا، بہت سے گناہوں سے بچ گیا۔ جھوٹ سے، غیبت سے، بد زبانی سے، بد کلامی سے، دل آزاری سے۔ کوئی مجلس میں ایسا بندہ بیٹھا ہو جس کے ساتھ نہ بنتی ہو اور بولنے کا موقع مل جائے، پھر آدمی پرانی کہانیاں بھی چھیڑ دیتا ہے تاکہ اس کو پتہ چل جائے، اس کو سبق حاصل ہو جائے۔ نہیں بھائی، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کی دل آزاری کرنے کی؟ اگر ہمیں یہ محسوس ہو کہ میرے بولنے سے کسی کو پریشانی ہو رہی ہے، ہم خاموش ہو جائیں، ہم اپنی بات کا عنوان اور موضوع بدل لیں جب پتہ چل جائے۔ اگر معلوم نہیں ہے تو وہ الگ بات ہے۔ تو یہاں تو لوگ جان بوجھ کر ارادتاً دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے ایسے بولتے ہیں کہ سامنے والے کا دل دکھ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کیا کرتے تھے، خاموش رہتے تھے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں، ہم نے آپ کی مجلس میں کبھی کسی کی برائی کو سنا ہی نہیں ہے، کسی کی کمی کو اچھالا ہی نہیں جاتا تھا۔ کتنا زبردست ماحول ہوتا ہوگا، محبت والی بات، دین کی بات، خیر کی بات، بھلائی کی بات، صلح صفائی کی بات، یہ آپ کی مجلس کا موضوع ہوا کرتا تھا۔ اور ہماری تو مجلس گرم ہی نہیں ہوتی ہے۔ یہ سیکھنے کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے ہے۔ ہم گھروں میں جب گھر کے افراد بیٹھ جاتے ہیں تو اگر سیدھی سادی بات کریں گے تو مزہ ہی نہیں آئے گا۔ جب کسی رشتہ دار کی برائی چھڑتی ہے تو پھر جو ہے وہ جو ایک غبارہ پھٹتا ہے اور وہ جو لاوا پھٹتا ہے، اور پھر وہ ساری باتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ نہیں بھائی، ہمیں کسی کی برائی بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا حاصل ہوگا؟ ہم ذرا سوچیں، ہمارے خاندان کے وہ لوگ جن کے ساتھ ہماری نہیں بنتی، ہم 10 سال سے ان کی برائی بیان کر رہے ہیں، ہمیں کیا حاصل ہوا؟ ہمیں اس سے کیا ملا؟ یا ہماری اس حرکت کی وجہ سے ان کا کیا بگڑا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، نہ ہمیں کچھ حاصل ہوا نہ ان کا کچھ بگڑا، اور ہم بلا وجہ اپنی زبان کو ان کی برائیوں کے ساتھ گندا کر رہے ہیں، اپنے اعمال نامے کو خراب کر رہے ہیں۔
اپنی قبر کی سختی کو بڑھا رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہماری زبان سے نکلنے والا ایک ایک بول محفوظ ہو رہا ہے. جو ہم بول رہے ہیں فرشتے اسے محفوظ کر رہے ہیں، اور فرشتوں کی یہ حفاظت کا نظام اتنا مضبوط ہے، ہم بظاہر اندر کمرے میں چلے جاتے ہیں، موبائل لے کر ایک طرف ہو جاتے ہیں، کسی کو پتہ نہ چلے کہ کیا بات ہو رہی ہے. تو کسی کو تو پتہ نہیں چلے گا، فرشتوں سے کیسے چھپیں گے؟ یہ جو فرشتے ہماری چیزوں کو محفوظ کر رہے ہیں، اس سے کیسے بچیں گے؟ تو اس لیے خاموش رہنا یہ سب سے بڑی خوبی کی بات ہے، اور یہ گفتگو کرنے کا انداز اور یہ اسلوب جسے مل گیا وہ بہت سی برائیوں سے بچ جائے گا. شروع میں تھوڑی تکلیف ضرور ہوگی. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے کسی موضوع کو چھیڑ دیا، اب آپ کے دل میں 10 کہانیاں آ گئیں. اب آپ نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، کنٹرول کرنا ہے. بھائی یہ بول رہے ہیں، ان کو بولنے دیں. خاص طور پر جو آدمی ذرا اچھی پوزیشن پر ہوتا ہے، عہدے کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، حسب و نسب کے اعتبار سے، تو وہ تو اپنا حق سمجھتا ہے کہ اب انہوں نے مجھے ایک موضوع دے دیا، اب اس کو آگے میں نے ہی چلانا ہے. اب اس میں چاہے غیبت ہو جائے، چاہے کسی کی برائی ہو جائے، چاہے کسی کی دل آزاری ہو جائے، میں بڑا ہوں، سربراہ ہوں، کمپنی کا باس ہوں، مجھے تو کوئی نہیں روک سکتا. تو نہیں بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اپنی زبان سے خیر کی بات کہا کرو. یہ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے. فلیقل خیرا او لیصمت، زبان سے خیر کی بات کہو ورنہ خاموش رہو. اب خاموش تو ہم سے رہا نہیں جاتا. ہم ہر معاملے میں اپنی رائے پیش کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں. ہم سے کوئی رائے مانگے یا نہ مانگے ہم نے پھر بھی دینی ہے. ہم سے کوئی پوچھے یا نہ پوچھے ہم نے پھر بھی بتانا ہے. کسی کے ہاں کوئی رشتے کی بات چل رہی ہے، ہم سے انہوں نے نہ مشورہ مانگا ہے نہ ہم سے انہوں نے کچھ پوچھا ہے، مگر ہم ان کو وہ ساری تفصیلات پھر بھی اپنی طرف سے اپنی مجلس میں جو ہے وہ کہہ ڈالیں گے کہ یہ اس میں خرابی ہے، یہ اس میں خوبی ہے، یہ ان کو یوں کرنا چاہیے، ان کو ویسے کرنا چاہیے، حالانکہ نہ ہم سے کسی نے پوچھا ہے اور نہ ہمارے کہے پہ کسی نے عمل کرنا ہے. داماد صاحب سسرال والوں کے سارے معاملات گھر میں بیٹھ کے خود ہی نمٹاتے رہتے ہیں. بھائی آپ سے کسی نے پوچھا ہے تو آپ بتا دیں، نہیں پوچھا تو ہمیں کیا ضرورت ہے اپنی زبان کے ذریعے دوسروں کے بارے میں اور دوسرے کے معاملات میں رائے دینے کی. تو اس لیے فرمایا خیر کی بات کہے ورنہ خاموش رہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے. یا رسول اللہ، مجھے ایسی چیز کے بارے میں بتائیے، ایسی چیز کے بارے میں بتائیے جسے میں مضبوطی سے تھام لوں، جس پہ عمل کروں. آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس پر جمے رہو اور اسے مضبوطی سے پکڑو. یا رسول اللہ، مجھے ایسی چیز بتائیے جس سے میں بچوں. آپ نے زبان کی طرف اشارہ فرمایا، اس سے اپنے آپ کو بچاتے رہو. دوسروں کی زبان سے ہمیں اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا اپنی زبان سے خود کو خطرہ ہے. دوسروں کی زبان ہمارا اتنا نقصان نہیں کرے گی جتنا ہمارا نقصان ہماری اپنی زبان کر رہی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 عورتوں کا تذکرہ ہوا. ایک عورت شب دار، روزہ دار اور بہت نیکیاں کرنے والی، مگر زبان کی کمزور تھی. آپ نے فرمایا یہ عورت جہنم میں جائے گی. اور دوسری عورت نہ زیادہ نماز، نہ کوئی نفل، نہ کوئی نفلی روزے، نہ کوئی صدقہ خیرات، بس اپنے فرائض پورے کر رہی ہے مگر زبان کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. فرمایا یہ جنت میں جائے گی. اگر ہمارا کیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو زبان کے معاملے میں تو ہمارے لیے وہاں سے کیا فیصلہ آئے گا، ہم خود سوچ لیں. ایک دفعہ صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی جو شخص ہمارے پاس آئے گا وہ جنتی ہے.
ایک صحابی تشریف لائے، غالباً عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صحابہ کرام ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھنے لگے کہ ہم نے آپ کے بارے میں یہ بشارت سنی ہے، آپ کیا عمل کرتے ہیں؟ انہوں نے 2 عمل بتلائے، ایک تو اپنی زبان کو غیر ضروری استعمال نہیں کرتا، اور دوسرا اپنے سینے میں غیر ضروری چیزیں جمع نہیں کرتا، بس اپنا دل صاف رکھا ہوا ہے، نہ کسی سے نفرت ہے، نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہے، نہ لینا نہ دینا، اپنی زندگی پرسکون گزر رہی ہے، اور میں زبان کو کبھی ادھر ادھر استعمال ہی نہیں کرتا۔ یہ دو عمل ایسے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر جنت کی بشارت سنا رہے ہیں۔ تو اس لیے اپنی زبان کو محفوظ رکھنا، ضرورت کی بات کریں، ضروری بات کریں، غیر ضروری زبان کے استعمال سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہم چونکہ دفتروں کے ماحول میں رہتے ہیں، دفتر کے ماحول میں رہتے ہوئے ایک اور چیز جس کا ہماری زبان سے تعلق ہے اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے نامحرم عورتوں سے گفتگو کرنا، نامحرم عورت سے غیر ضروری گفتگو کرنا، نامحرم عورتوں سے لمبی بات کرنا۔ آپ کہیں گے یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو بھائی ہم تو فائدے کی بات بتا رہے ہیں۔ دفتر کا کام ہے، ضروری بات ہے، کوئی بات پوچھنی ہے، کوئی بات بتانی ہے، وہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ شیطان ایسا زبردست حملہ کرتا ہے اس راستے سے، بیوی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا، اور یہاں تو باتیں ختم ہی نہیں ہوتی ہیں۔ جہاں بات کرنے کی اجازت ہے وہاں تو موڈ آف ہو جاتا ہے، اور جہاں بات کرنے کی پابندی ہے طبیعت چاہتی ہے کہ کوئی اور بات چھڑ جائے۔ تو اگر نامحرم عورت ہے تو وہ آپ کے لیے اجنبی ہے، دفتر کے کام کی وجہ سے مجبوری ہے، بات چیت کرنی پڑتی ہے، پوچھنی پڑتی ہے، بتانی پڑتی ہے، آپ اس کو یہیں تک رہنے دیں۔ اگر اس سے آگے جائیں گے نقصان ہوگا، اور شیطان وہ کام کروائے گا جو وہ کروانا چاہتا ہے، اور وہ آپ کی آخرت کے لیے نقصان کا سبب بنے گا۔ تو اس لیے نامحرموں سے فون نمبر لے لیے اور لمبی باتیں چل رہی ہیں، اور ہنسی مذاق چل رہا ہے، اور غیر ضروری گفتگو ہو رہی ہے، نہیں بھائی اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز نہیں تھا، اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچانا بہت ضروری ہے۔ آپ اپنے گھر میں گھر والی سے بات چیت کریں، دفتر میں اتنے لوگ کام کرنے والے ہیں، آپ ان کے ساتھ بات کریں، اپنے آپ کو گناہوں کی طرف نہ لے کر جائیں۔ اور دفتر میں جان بوجھ کر اگر آپ کو پتہ ہے یہ میرے ساتھ کام کرنے والا اس جملے سے پریشان ہوتا ہے تو میں یہ جملہ اس سے نہیں کہوں گا، اگر مجھے پتہ چل گیا، دل آزاری، چبھتے ہوئے جملے بولنا، دوسروں کے سامنے ذلیل کرنا، یہ اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے آپ اپنا نقصان کریں گے، اس سے آپ وقتی طور پہ خوش ہو جائیں گے، مگر جب آخرت میں معاملہ سامنے آئے گا تو فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ اس کا اعمال نامہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اس نے دنیا میں تو دل لگی کر لی تھی، دل آزاری کر لی تھی، طبیعت ہلکی کر لی تھی، آج اس کی نیکیاں اس کو دے دو۔ تو جس کو آج ہم نے ذلیل کیا ہے وہ کل آخرت میں ہماری نیکیاں لے کر جنت میں چلا جائے گا، ہمارے پاس کیا بچے گا؟ اس لیے ہم یہ نہ کریں، اپنی زبان کو، اپنی گفتگو کو اور اپنے جملوں کو کا خیال رکھتے ہوئے اس انداز سے اپنا گفتگو کرنے کا مزاج بنائیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا